سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا اور تیری اطاعت کرنے والا بنا. ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے آپ، کیونکہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں انشاءاللہ آپ کو ہم لے کے چلیں گے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن نبوت میں ہر رنگ کا پھول رکھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، جو اپنی اپنی خوشبو سے پہچانا گیا، جو ان کا یعنی کہہ لیجئے کہ کل جہاں مصطفی گلستان سے جڑے رہ کر دین کی مہکار کو دنیا تک پہنچانا تھا، جنہوں نے اپنی جان، مال، آل اولاد کو ثانوی حیثیت دی اور مصطفی مشن کو ہمیشہ فوقیت دی. پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی غلاموں میں ایک ہستی کا نام بھی سر فہرست نظر آتا ہے، جو مشہور صحابی رسول فاتح مصر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر اسلام کا نور چمک رہا تھا، اور اس وقت انہیں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا میسر آیا تھا. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ دیکھا، خلفائے راشدین کا مبارک زمانہ دیکھا، جن کی جانثاری و فداکاری دیدنی تھی صاحب، دیدنی تھی. اور کیا کمال لوگ تھے صاحب، کیا کمال لوگ تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل فلسفہ رہتی دنیا تک سمجھا کر چلے گئے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل رہے اور عہد صحابہ میں بھی متعدد مہمات میں شامل ہو کر اپنا نام فدائیان اسلام کی فہرست کے اندر درج کروا دیا. یہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کے علمی مقام کی بات کی جائے تو نمایاں نظر آتے ہیں، امت کی خیرخواہی کی بات کی جائے تو یہ ہستی اپنی پہچان آپ نظر آتے ہیں، شجاعت و بہادری کی بات کی جائے تو عظیم بہادر بلکہ اعلیٰ درجے کے شہ سوار اور بہت بڑے جنگجو نظر آتے ہیں. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو اوائل دور میں اسلام قبول کر کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ناظرین کرام، قدیم الاسلام اور اپنے بڑے بھائی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم فاضل، صاحب خیر، مشہور شہ سوار اور بہادر جنگجو تھے. آپ کی ذات وہ ذات ہے جو مقبول بارگاہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جن کے حصے میں ناظرین یہ عظیم ترین شرف آیا کہ اس کائنات کے سب سے بڑے مومن، اس کائنات کے سب سے عظیم مومن یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے صدقے اس کائنات میں ایمان کا نور بٹا اور بٹتا رہے گا، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مومن ہونے کی گواہی دی. چونکہ سیدنا ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں کی ابتدائی صف میں کھڑے ہیں، لہذا
لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی جانب سے ابتدائی دور میں تمام تر صحبتیں بھی برداشت کی۔ کہہ دینا صاحب بڑا آسان ہے، ذرا تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے تو دیکھیں، اندازہ ہوگا کہ کیا تکالیف اس وقت صحابہ نے سہی ہیں۔ یعنی ہجرتوں کی تکالیف بھی برداشت کی، سرزمین حبشہ کی جانب بھی آپ نے ہجرت کی، پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی پیروی کرتے کرتے مدینہ پاک ہجرت کر کے یعنی اپنے تمام تر یوں کہہ لیجئے کہ رشتوں ناتوں کو ایک طرف رکھا اور سرکار کے رشتے کو ایک طرف رکھا۔ قید و بند کی صحبتیں بھی بڑی برداشت کی، مگر کیا کہیے صاحب ان نگاہوں کو جن میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابناکی ایسی سمائی ہوئی تھی، اور کیا کہیے اس قلب کو کہ جس میں صورت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بسی ہوئی تھی، اور کیا کہیے اس وجود کو جو ہر لمحہ قدمین شریفین پر قربان ہونے کے لیے مچلتا تھا کہ کہیں غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے۔ یہ بڑی بڑی مہمات تو ظاہر ہے دیگر صحابہ جو ہیں اس میں شامل ہوتے رہے، اور آپ چونکہ اس وقت ایام اسیری میں موجود تھے، البتہ خندق کے بعد جتنے مارکے پیش آئے سب میں آپ نے بہادری اور شجاعت کے انتہائی کمال جوہر دکھائے۔ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کے چشم و چراغ تھے جو سپہ سالاری کے یعنی یہ کہ عہدہ جلیل میں کامل تھے اور اپنی شجاعت میں بہت زیادہ ممتاز تھے، اسی لیے تلواروں کی چھاؤں میں بنیادی طور پر آپ کی پرورش ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر اور نڈر محمدی سپاہی ہیں جن کی شجاعت و بہادری کا گواہ آج بھی اجنادین کا مقام ہے۔ مقام اجنادین پر جنگ کا میدان سجا تو شہادت کی خواہش دل میں لیے حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کا مورال بلند کرنے اور دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے انتہائی بے خوفی اور بے جگری سے صاحب دشمنوں کی صف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، آخر بے جگری سے لڑتے لڑتے شہادت کے جام کو نوش کیا۔ اور عالم یہ تھا ناظرین کہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے آپ کے جسم اتھر کو رون ڈالا تھا، یعنی آپ کا جسم مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، گوشت الگ ہو چکا تھا، ہڈیاں الگ ہو چکی تھیں، جن کو ان کے بھائی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجتمع کیا، یعنی ایک کھال کے اندر مجتمع کرنے کے بعد پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تعارف وہی بات ہے، ہم کیا پیش کریں، جن کا تعارف اللہ کے رسول پیش کریں، جن کا تعلق خود پروردگار قرآن پاک میں پیش کریں، اس تعارف میں حصہ ڈالتے ہیں حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ان کے قبول اسلام کے بارے میں بھی بتائیے۔ پھر وہی بات ہے، یہ آج 1450 برس کے بعد ہم بیٹھ کے کہتے ہیں صاحب انہوں نے تکالیف اور صحبتیں برداشت کی، بتائیے تو صحیح کہ وہ تکالیف ہجرتوں کی کیا تھی، وہ قید اور کمال یہ اپنا قبیلہ، اپنا کنبہ، اپنے لوگ خلاف ہو جائیں، ایسے خلاف ہو جائیں کہ باقاعدہ جیل بند کر دیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم واصحابہ المحتشم وعبادہ المنعم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب۔ آج ہم جن مقدس ہستیوں کا ذکر زبان پر لا رہے ہیں، قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کی عملی تعبیر تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ اکبر۔
اللہ نے جنت کے بدلے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں. اللہ نے خرید اللہ نے خرید لیے ہیں. قرآن کریم میں اس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. ہائے ہائے، یہی بات سمجھ نہیں آ رہی آج. ان باتوں کو سامنے رکھ کر اس قدسی جماعت نے اسلام کی عظمت کو دوبالا کرنے، اسلام کو کائنات کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے جو خدمات سر انجام دیں، ان کو نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے اقبال نے کہا کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا. کیا کہنے سبحان. اگر چاہوں نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے یہ نظارہ. کیا کہنے واہ واہ. ہم کون؟ ہم تو ان کا نام لے کر سعادت مندوں میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک. ان پاک بعد لوگوں میں سیدنا حضرت ہشام بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم، قبیلہ بنو سہم کا یہ فرد ہے. ٹھیک. آپ نے ذکر کیا کہ اس قبیلے کو مکہ کی سپہ سالاری کا اعزاز حاصل تھا. ایسے ہی. اب حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے والد، ان کا طریقہ کار جب قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے تو وہاں یہ تعجب ہوتا ہے کہ اس خان وادے میں سیدنا ہشام بن العاص رضی اللہ عنہ کا ایمان قبول کرنا، اور وہ بھی عمر بن العاص سے پہلے. مطالعہ رکھنے والے سیدنا عمر بن العاص کو تو خوب جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن قدیم الاسلام ہے، ہجرتوں سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہجرت حبشہ میں شامل تھے. نہیں، کمال یہ نا، آپ کی بات کٹتی ہے معذرت کے ساتھ، کہ وہ پہلے اسلام لانا اور چھوٹے بھائی ہونے کی، مطلب ظاہر اسٹیٹس تو چھوٹے بھائی کا ہے نا، زیادہ مشکل ترین تھا. بہت مشکل. اور پھر عاص بن وائل جیسا مطلب شخص جو ہے، مطلب سوچی اس کی موجودگی میں ایمان. قرآن کریم کی روشنی میں جب ہم عاص بن وائل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام کے ساتھ اتنی سخت دشمنی رکھنے والا شاید ہی کوئی اور شخص ہمارے سامنے آئے. لیکن اس گھر میں اس سعادت مند بیٹے کا اسلام قبول کر کے آقا علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ ہو جانا اور پھر اس کے لیے جان، مال اور وطن ہر چیز کو قربان کر دینا، یہ ایک اعزاز ہے جو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتاتا رہے گا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم تو نام کے مسلمان ہیں. ہم ان پاک لوگوں کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، مومن وہ ہیں جو ان کی طرح ایمان لائیں گے. اللہ نے جن کو ایمان کی کسوٹی بنا کر کائنات کے سامنے رکھ دیا، ان میں سے حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ چمکتا ستارہ ہیں کہ آپ ناچاری کی حالت میں حبشہ چلے تو گئے، لیکن جو ہی آپ کو پتہ چلا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر دل مچلا کہ اب دوری نہیں ہونی چاہیے. فوراً آئے اور ہجرت کا سامان اکٹھا کیا. حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عیاش بن ہاشم، حضرت ابان اور حضرت عاص بن وائل، چاروں نے اکٹھے جانا تھا. حضرت اپنا ہشام بن عاص نے مطلب بعد میں ہی مانا، انہوں نے اکٹھے جانا تھا. لیکن جب ان کے خاندان کو پتہ چلا تو وہ کٹر مخالف تھے اسلام کے، انہوں نے انہیں بند کر دیا، یہ نہ جا سکے. اچھا، یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ان کے لیے، کیونکہ عاص بن وائل بہت ڈومینیٹنگ تھا اور اس کا ظاہر اپنا ایک اثر و رسوخ تھا. بڑا مشکل تھا کہ سارا قبیلہ کنبہ جو ہے سب آپ کے خلاف ہو جائے. سب آپ کے خلاف ہو کر انہوں نے اتنا بند کر دیا کہ غزوہ خندق تک کتنا عرصہ ہے، اتنی طویل مدت حضرت ہشام بن العاص رضی اللہ عنہ کو رو کے رکھنا ان پر کس طرح گراں گزر رہا تھا، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یعنی پروفیسر صاحب، اس آپ کی بات سے مجھے بات سمجھ آئی، جیسا آپ نے فرمایا اگر یہ غزوہ خندق تھا، اور ظاہر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ غزوہ خندق میں آپ کی شمولیت ہوئی ہے، یعنی اس کے قریب آپ جو ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے. مور علیہ صاحب 2-4 مہینے 5 مہینے کا گیپ ہوگا، اس پہ آگے جا کے بات کر لیتے ہیں.
اگر ہم ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں اور ایک جنرل مطلب اگر اس کا ہم تھوڑا سا کیلکولیٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے تقریباً 4-4.5 برس کا عرصہ ہجرت سے لے کے آپ کو جو ہے قید و بند میں رکھا گیا، تکلیف اور پھر یہ روکے رکھنا بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کا موجب بنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد یہاں نہیں آ رہے وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ دین سے منحرف ہو رہے ہیں، لیکن اس اسنا میں پروردگار عالمین نے قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں اتاری ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ آیہ کریمہ لکھی، اچھا، اور قاصد بھیجا، اور ہشام بن العاص تک یہ آیات پہنچی، اللہ، اور وہ گھر سے نکلے اور زی طوا کے مقام پر، بلند مقام پر جا کر ان آیات کو جو فاروق اعظم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی ان میں غور کیا تو فرمانے لگے کہ یہ میرا مصداق ہے، اب دوری نہیں رہ سکتی۔ اسی وقت اونٹ پر سوار ہوئے اور آقا علیہ السلام کی بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اچھا، ایک تو ظاہر مطلب حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، ہم نے بات کی ابتدا میں کہ بہت مشکل ہے، بڑا بھائی دین اسلام قبول کر لے گھر میں پہلے تو بڑوں سے ہی ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے مطلب لوگ چھوٹے عموماً بڑوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ذرا مختلف تھا کہ پہلے چھوٹے نے اسلام قبول کیا، پھر جو ہے وہ بڑے نے اسلام قبول کیا۔ تو جب چھوٹے کی بات ہو گئی، چھوٹے بھائی کی، تو آئیے ذرا بڑے بھائی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بتائیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فاتح مصر، یعنی اتنا بڑا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، ان کا بھی ذرا تعارف، یعنی اس تعارف میں حصہ ڈالتے ہیں، مقام اور مرتبہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعارف کے حوالے سے صبح نور کے اندر جو مسلسل پروگرامز چل رہے ہیں، یقیناً یہ ایک گولڈن چین ہے جو ہم آڈینس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات زندگی روشناس کروانے کے لیے صبح نور پیش کر رہا ہے۔ الحمدللہ، تو اپنے جینون ہیروز کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے شاید عام لوگوں نے نام بھی کم ہی سنے ہوں، بالکل ایسا، اور چاہے جائے کہ ان کے حالات زندگی کو ڈسکس کیا جائے۔ بہرحال یہ بہت بڑی ایک کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف آمین فرمائے۔ تو جہاں تک حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہے تو کچھ بات ہو چکی ہے کہ یہ حضرت ہشام کے بڑے بھائی تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جو شخص بھی قبل از اسلام کا جتنا بڑا دشمن تھا، مسلمان ہونے کے بعد اتنا ہی بڑا محب ثابت ہوا۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ ہم دیکھیں پورے صحابہ اکرام یہ چیز ہمیں بڑھ کے نظر آتی ہے، کئی بڑی مثالیں موجود ہیں، اور اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے اگر اسلام قبول کیا تو پھر دل و جان سے قبول کیا، اور یہ تمام اس کے بعد کی محنتیں جو ہیں وہ اسی چیز کا مظہر ہے۔ عمرو بن عاص بھی ابتدا میں اسلام کے ظاہر اپنے والد کی پیروی میں بہت بڑے مخالف تھے اور بہت بڑے دشمن تھے۔ جنگ بدر بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی، جنگ احد بھی لڑی اور جنگ خندق بھی لڑی، اور اس کے بعد بھی یہ حالات دیکھتے رہے۔ پھر کہنے لگے کہ ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسلام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نکلیں، آج یہ حالات ہے کہ ہم سپہ سالار، اور یہ بات سپہ سالار اپنی فوجوں کے مقابلے میں زیادہ سوچتا ہے کہ بھی ہم ہر جگہ پہ شکست کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ سوچتے سوچتے کہتے میرے ذہن کے اندر یہ چیز ٹچ ہونے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جھوٹے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سچے ہوں اور وہ اپنی سچائی کی بنا پر غالب آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس یہ سوچ مجھے آنا شروع ہوئی، لیکن ابھی تک دل سے یہ آواز اٹھی، دماغ نے قبول نہیں کیا۔ صحیح کہتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ مجھے لگنے لگا کہ یہ صلح حدیبیہ کا بھی معاملہ ہو گیا ہے، تو مجھے اس کے بعد لگا کہ اب مدینہ والے مکہ کی طرف آنا شروع ہو چکے ہیں، حدیبیہ تک پہنچ چکے ہیں، اب نیکسٹ ٹائم کچھ ہوا تو یہ مکہ کے اندر انٹر ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ انہوں نے کہا بھی ہم نے فوری طور پر جو ہے نا وہ فیصلہ کیا کہ ہم مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ اچھا، اور وہاں جا کر دو چیزوں میں سے ایک چیز ہمارے لیے ہو جائے گی، اگر تو ہمارے قریش غالب آ گئے تو وہ ہم ہی غالب ہیں، اور اگر مصطفیٰ کریم غالب آ گئے تو ہم شاہ حبشہ کے زیر امارت رہ رہے ہوں گے، وہاں ہمیں اپنی جانوں کا خطرہ نہیں۔ کہتے وہاں پر گئے تو ہم اس کے لیے اس کی پسندیدہ پروڈکٹس جو تھی لیدر کی
وہ ہم بہت سی مصنوعات بطور گفٹ لے کر گئے بادشاہ کے لیے, وہ ان چیزوں کو بہت پسند کرتے تھے. تو جب میں کہتے ہیں وہاں پر میں گیا تو وہاں پر حضرت عمر بن امیہ الدمری رضی اللہ عنہ یہ وہاں سے نکلے, تو کہتے میں نے کہا یہ تو مسلمان ادھر کیسے آ گیا؟ کہتے بھی اچھا اب میں یہ گفٹ پیش کروں گا, بادشاہ خوش ہو گئے تو میں اس کو مانگ لوں گا, پھر اس کو قتل کروں گا تاکہ قریش جو ہے نا وہ سمجھے کہ ہم بڑے بہادر ہیں, وہ ہماری یہاں سے جانے کو فرار نہیں سمجھے. تو کہتے ہیں وہاں پر گیا میں, جب بادشاہ کے سامنے وہ چیزیں پیش کی تو اس کے بعد بادشاہ بہت خوش ہوا, تو کہنے لگا مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا یہ ابھی جو شخص نکلا ہے نا یہ مجھے دے دے. کیوں؟ کہنے لگا میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے بڑے سرداروں کا قاتل ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ نے زور سے مکہ رسید کیا میرے چہرے پہ. اچھا. حالانکہ بادشاہ بذات خود ایسا ریئیکٹ نہیں کرتے, جلاد رکھے ہوتے ہیں, لیکن اس نے بذات خود زور سے مکہ مارا اور کہتے ہیں میرے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. میں حیرت میں پڑ گیا. انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ اس ہستی کے نمائندہ بن کے آئے ہیں جن کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے, ناموس اکبر آتا ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا رہا, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا. کہتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا, بھی ادھر تو معاملہ ہی سارا الٹ ہو گیا, میرے گفٹ بھی سارے بیکار گئے. خیر اس کے بعد میں نے معذرت کی اور اس کے بعد وہ پھر کہتے کہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میرے دل کے اندر اسلام گھر کر گیا اور میں نے اسی وقت جو ہے وہ حبشہ کے شاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اچھا, آپ کی قبولیت اسلام جو شاہ حبشہ کے دست مبارک میں. اس کے بعد پھر واپس آئے, کہتے پھر مدینہ منورہ گیا. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن ابی طلحہ جو اس وقت خانہ کعبہ کے کنجی بردار تھے, یہ کفل بردار, یہ سب دونوں جا رہے تھے, تو ساتھ میں یہ بھی ایڈ ہوئے, حضور کی خدمت میں گئے, تو کتنا بڑا خراج تحسین میرے مصطفیٰ نے عطا کیا. آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو, آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے. یہ تو کمال جملہ, یہ ہے ماہ سفر کی بات. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 3 ماہ درمیان میں گزرے اور 3 ماہ کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات السلاسل کے سریہ کے لیے ان کو امیر نامزد کر دیا. اور پھر اس میں ایڈ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر اور عمر, حضرت ابو عبیدہ جیسی شخصیات جو ہیں انہی کے زیر امارت انہوں نے وہاں پر جنگ کی اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اور پلس میں یہ بات ہوئی کہ جب اس کے تھوڑی ہی دیر بعد جا کے مکہ فتح ہوا تو حزیل کا بت گرانے کے لیے حضور علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور پھر اسلام ان کے دل میں اتنا گھر کر گیا. میں آخری بات ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ ان کے لیے بہت بڑا اخراج تحسین ہے کہ جب ان کا والد مر گیا تو یہی حضرت ہشام جو تھے جن کا ہم آج کے موضوع پہ ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے انہیں کہا بھی ابا مر گیا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کرنا, اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا 50 تمہارے ذمہ 50 میرے ذمہ. تو عمر کہنے لگے اب وہ بات نہیں ہوگی, اب باپ کی بات نہیں ہوگی, اب ہم غلام مصطفیٰ ہیں, باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے, حضور کی خدمت میں جاتے ہیں, اگر منع کریں گے تو رک جائیں گے, حکم دے ہم آزاد کریں گے, باپ کی نہیں مانیں گے, مصطفیٰ کی مانیں گے. وہاں پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ تو کافر مرا تھا, لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغہ ذلک, اگر وہ میرا غلام بن کے مرتا تو پھر تم اس کی طرف سے غلام بھی آزاد کرتے, صدقہ و خیرات بھی کرتے, نفلی حج بھی کرتے, سب کا سب ثواب اس تک پہنچ جاتا بشرطے کہ میرا غلام. بالکل, یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے نا کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد گرامی اور حاتم طائی کے بارے میں جب ذرا سوال کیا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ صدقات خیرات یہ وہ بلا بلا جو کچھ بھی مطلب کیا کر چیریٹی وغیرہ, تو ظاہر ہے چونکہ ایمان نہیں لائے, سرکار نے فرمایا جو دنیا میں کیا اور دنیا میں ان کو مطلب ملے گا, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اچھا, اب اس میں ایک بات ذرا یہ بتائیے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مارگاہ میں مقام اور مرتبہ آپ کا حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوبصورت اور کیا, یعنی کائنات میں جن کے صدقے, جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا, ایمان بٹتا ہے اور بٹتا رہے گا, جن کے صدقے ہمارے قلوب میں ایمان کی شمع روشن ہے, وہ اگر کسی ہستی کو مومن فرمائے تو پھر ان کا مقام کیا ہو, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. سبحان. جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا, یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے تقوی کا, خلوص کا, زہد کا, عشق کا, وفا کا, صداقت کا کیا عالم ہوگا جن کو رب منتخب فرما رہا ہے اپنے حبیب کے لیے. کیا بات. دوسری روایت کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس دل کو پسند کیا وہ میرا دل تھا, اور میرے لیے جن دلوں کو اللہ نے چنا وہ صحابہ کرام کے قلوب تھے. کیا اچھی بات. صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جو اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب کے لیے جن کو منتخب فرمایا. اس مقدس جماعت کے ایک فرد کا نام حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب کیا مقام ہے حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ رسول کے اندر؟ میں آپ کے 3 اعزازات کا ذکر کروں گا. اچھا. پہلا اعزاز آپ کا یہ ہے, ویسے
تو آپ کی ذات کے اندر ہر وہ صفت نظر آتی ہے جس صفت کو قرآن اور شارح قرآن نے عزت و عظمت اور فضیلت کا نشان قرار دیا، لیکن بطور خاص آپ کے 3 اعزازات۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اور ان کا جو ایمان ہے وہ معیار ایمان ہے، ان کے ایمان پر پوری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا، اور ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا، کیونکہ یہی کہا گیا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ ایمان لائے۔ اب ایک ہے اپنی زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں مومن ہوں، اگر اس دعوے کے اندر وہ مومن سچا ہو، صادق ہو، مخلص ہو، استقامت ہو، تو کیا شان ہے بندہ مومن کی، جتنی حدیث مومن کی فضیلت میں آئی وہ اس کا مصداق ہے۔ اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ ایمان کا مرکز و محور خود فرما دے کہ یہ مومن ہے، تو وہ کیا درجہ ہوگا کہ فرمایا کہ آس کے دونوں بیٹے مومن ہیں، وہ ہشام ہو یا عمر بن عاص ہو، دونوں مومن ہیں، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ یہ دونوں مومن ہیں، نام لے کر فرمایا کہ یہ دونوں مومن ہیں۔ تو اس کتنی بڑی فضیلت بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دونوں بھائیوں کو عطا کی گئی۔ پھر آپ دیکھیے دوسرا اعزاز جو آپ کے سر پہ سجا، جس کو قرآن نے بطور خاص بیان کیا، والسابقون الاولون، کہ اسلام میں سبقت لے جانے والے قدیم الاسلام، تو قرآن بطور خاص ان کا ذکر کرتے، اور میں یہ بھی عرض کروں والسابقون الاولون کے آئینے میں دیکھیں تو پھر بھی فضیلت ہے، اور من قبل الفتح کے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کی فضیلت کے آئینے میں دیکھیں تو پھر بھی فضیلت ہے، اور پھر نبی مہاجرین کی صف میں دیکھیں تو آپ کھڑے ہوئے، جی بالکل، ان کو یہ اعزاز ملا۔ پھر ایک فضیلت آپ کی یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، صحابی نے پوچھا، حضرت سقفی نے، یہ بتائیے کوئی ایسی بات کہ آپ سے پوچھوں پھر کسی سے نہ پوچھوں، فرمایا تو کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لے۔ یہ استقامت ہمیں حضرت ہشام بن عاص کی ذات میں نظر آتی ہے، 6-7 سال قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور ان 33 افراد کے اندر ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی 2.5-3 سالوں کے اندر کلمہ پڑھا، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس آیت کا مصداق بن کر یہ ڈٹے رہے۔ اور آخری بات اختصار سے میں یہ عرض کروں جنید بھائی کہ جو سورہ کوثر کے ذریعے ابتر کا طعنہ دینے والوں کو جواب دیا گیا تھا، اس جواب کے اندر حضرت ہشام بن عاص بھی شامل ہے۔ یہ ان کا اعزاز ہے، وہ اس طرح کہ یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے طعنہ دیا، عاص بن وائل تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، ابو جہل تھا، اور کعب بن اشرف تھا۔ ابو جہل کے ایک بیٹے وہ اسلام لائے، اور کعب بن اشرف کی اولاد نہیں تھی۔ عقبہ بن ابی معیط کے 3 بیٹوں 3 مسلمان ہو گئے، اور یہاں عاص بن وائل کے دونوں بیٹے دونوں مسلمان ہوئے۔ تو کوثر کے ذریعے جو جواب دیا گیا ابتر کا طعنہ دینے والوں کو، اس سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن۔ آپ دیکھیے کہ جب ظاہر ہے وہی بات ہے کہ تاج غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سر اقدس پہ سج گیا تو پھر جو آپ کا معتبر ہونا جو کسی اور حوالے سے ٹھہر گیا۔ پھر امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو باقاعدہ اپنے دور میں ملک روم کی طرف جو اپنا قاصد بنا کے بھیجتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یعنی آپ سفیر اسلام بن کے بنیادی طور پہ قاصد بن کے گئے تھے، اور ریپرزنٹیشن پوری یوں کہہ لیجئے کہ ریاست مدینہ کی آپ وہاں پر کر رہے تھے، ہرکل کے پاس، جسے ہرکولس کہا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کا ایک مکالمہ ہوا، تو وہ مکالمہ وہ ڈائلاگ کیا تھا ذرا بتائیے۔ یہ ایک عام طور پر انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن جو خوبی غالب آ جائے تو پھر وہ اس کی پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو اسی طرح اگر کسی کی طبیعت جنگ جویانہ ہے تو پھر اس کے بعد وہ امن کی گفتگو کی طرف کم جاتا ہے. لیکن حضرت ہشام رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جو ایک طرف اگر ماہر جنگجو تھے اور بہادر تھے اور میدان جنگ کے تمام نشیب و فراز کو بخوبی جانتے تھے، تو دوسری طرف نازک ترین مرحلہ آداب سفارتکاری سے بھی پورے واقف. واہ کیا اچھا، یعنی تدبر، فہم و فراست جو ہے، حکمت آپ کے وجود میں موجود تھی. بالکل ٹھیک. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایک اہم ترین مرحلہ جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شاہ روم کی طرف سفارت کے لیے بھیجا، ان کے ساتھ 2 ساتھی اور ان کی قیادت میں روانہ کیے. اب دیکھیے کہ اس وقت ایک بہت بڑی ٹکر ہو رہی تھی، لیکن اس اہم ترین مرحلے کے لیے جس کو آپ نے مناسب سمجھا کہ یہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ انتخاب حضرت ہشام رضی اللہ عنہ پر. بڑا یہ اہم نقطہ ہی ہے. تو اب حضرت ہشام رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے. اب سفیر کے لیے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے مرعوب ہو کے آتا ہے یا مرعوب کر کے آتا ہے. ویری گڈ. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً بھی مرعوب ہونے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ مرعوب کرنے والوں میں سے نظر آئے. آپ جب اس کے دربار میں پہنچے، کہتے ایک تو انہوں نے اٹریکشن کے لیے ہر طرف جو ہے نا وہ سرخ رنگ کا استعمال کیا ہوا، ٹھیک ہے، پردے لٹکے ہوئے ہیں اس کے محل کے اندر، وہ بھی سرخ رنگ کے، جو پینٹ کیا ہوا ہے وہ بھی سرخ ہے، ایون کہ اس نے خود جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی سرخ رنگ کا تھا. اور یہ کیوں ہے؟ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا خون اس طرح بہائیں گے سرخی کی طرف. اصل میں یہ پوری اس نے جو یہاں پہ صورتحال کریٹ کی ہے وہ مرعوب کرنے کے لیے، مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں آپ کی بات سے یوں سمجھا کہ اس نے اس رنگ کو سمبولک رکھا تھا بنیادی طور پر. بالکل ہاں سمبولک رکھا. اب دیکھیے کہ جیسے ہی یہ انٹرو ہوئے اس کے محل میں، اب مرعوب ہوتے ہیں کہ کرتے ہیں. آپ اس طرح گئے جس طرح ایک بہادر اور انتہائی قوت والا شخص جاتا ہے. جو اس کے مروجہ آداب سفارتکاری تھے ان کو پہلے بتائے گئے تھے، آپ نے ان کو بالکل فالو نہیں کیا، اور جا کے سیدھے جب اس کے ساتھ کلام شروع کیا تو وہ حیرت میں پڑ گیا. بھی یہ عام سے بندے ہیں اور آئے میرے پاس، اور اتنا بڑا میں بادشاہ ہوں، ایک پورے بر اعظم پہ میری حکومت ہے، اور یہ اس طرح پورے جناب سینہ تان کے کھڑے ہوئے. تو کہنے لگا کہ آپ نے مجھے میرے ماحول کے مطابق کیوں نہیں آداب عرض کیے؟ تو آپ کہنے لگے کہ تمہارے آداب ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ ہمارے آداب تمہیں قبول نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے تمہارے آداب کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے آداب یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے کے پاس جب جاتے ہیں تو اس کو سلام بلاتے ہیں، السلام علیکم، زیادہ بیٹھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. یہ انہوں نے کہا یہ آپ اپنے نبی کو بھی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی کو بھی. کہتے ہیں وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی جواب وہ ہمیں لوٹا دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. تو وہ اس بات پہ بھی حیرت میں پڑ گئے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی ہو اور ایک امتی ہو، ان کے درمیان اتنا ڈیفرنس نہیں رکھا گیا. نبی نے ان کو اتنی اپنائیت عطا کر دی، اور ایک میں ہوں کہ عام بادشاہ ہوں اور اپنی رعایا کے درمیان اتنا بڑا تفاوت رکھتا ہوں. اچھا، پھر وہ ایکسپیکٹ بھی یہ کر رہا تھا کہ اسی انداز سے میرے پروٹوکول کا خیال رکھیں گے جس طرح سے میرے دربار میں. تو اب یہ بتا دیا ہم مرعوب ہونے والوں میں سے نہیں. اب اس نے کچھ گفتگو کی، پھر ان کو ٹھہرایا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے ایک ماڈل منگوایا، بہت بڑا ماڈل تیار کیا ہوا تھا جو محلات کی صورت میں تھا، اور وہ اصل میں اس کے اندر اس نے وہ کھانے بنائے ہوئے تھے اور بظاہر وہ اس طرح ایک محل کا تھا. تو یہ گئے جب اس کے پاس وہ پوری دعوت اسلام دی ہے، تو اس نے کہا کہ میں پہلے تو یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جس نبی کا تم آئے ہو پیغام لے کر، وہ نبی تھے کیسے؟ آیا وہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے؟ ماننا یا نہ ماننا یہ بات کی بات ہے، پہلے تصدیق کر لیں. تو اس نے ایک دروازہ کھولا، اس میں سے ایک شبیہ پڑی ہوئی تھی، تصویر تھی، وہ نکالی اور کہنے لگا یہ نبی ہیں؟ نہیں. انہوں نے کہا یہ ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ. دوسری نکالی، یہ بھی نہیں ہے. تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، اور آخر میں مختلف انبیاء کی اس نے صورتیں دکھائی. اب جب آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شبیہ مبارک آئی تو آپ نے دیکھتے کہا ہاں یہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا کا چونکہ ابھی تازہ وصال ہوا تھا تو وہ کیفیت سامنے جب آپ کی شبیہ مبارک آئی تو انتہائی رقت طاری ہوگی آپ پہ، اور آپ کی آنکھوں سے جو آنسوں کا سیل رواں ہو گیا. تو اب اس نے دیکھا، کہتا ہے یہ اپنے نبی سے اتنی محبت کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے پوچھا یہ تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور عرض کیا تھا یا اللہ میری اولاد میں سے جو انبیاء آنے ذرا ان کی شبیہ مجھے دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تصویر عطا فرمائی. یہ اس وقت کی تصویر ہے. اور اس کے بعد یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے محو کر دیا. حضرت ذوالقرنین ان کے دور مقدس کے اندر جب وہ مقام غروب شمس تک پہنچے تو وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی جو انہوں نے دیکھ کر حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام تک پہنچائی، اور اس کے بعد یہ چلتی ہوئی ہیں.
یعنی یہ ٹریول کرتے کرتے ہرقل کے پاس پہنچ ہاں جی. اب یہاں سے جب واپسی ہوئی ہے اس نے اسلام تو قبول نہ کیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ بتایا نا کہ حضور کی شبیہ مبارک ادھر موجود ہے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے. فرمایا اگر اللہ ان کے لیے بہتری سمجھتا، دیکھو کہ ان کے پاس صدیوں سے حضور کی شبیہ آ رہی ہے، سمجھ نہیں سکے کہ ہم ہیں کہ حضور علیہ السلام نے چند لمحے کا قرب عطا کیا آپ کی غلام. آخر میں ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، اب آ جائیے مارکہ اجنادین کی طرف. اور یہ جیسا میں نے آپ کو کہا یہ پہلی ہیمرنگ تھی، پہلا ہتھوڑا تھا، اور یہ اس کے بعد جو رومن امپائر ہے وہ ظاہر کولیپس ہونا شروع ہوئی. اس کی تفصیل بتائیں. پھر حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دردناک شہادت ہے وہ اس کے بارے میں ضرور بتائیے، اور وہ ایک خواب جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بلکہ خواب سے آغاز کیجیے، اور وہ یعنی اپنے چھوٹے بھائی کی جو فضیلت آپ نے دیکھی، کیا بات ہے بتائیے ذرا. جنید بھائی، حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل اور اعزازات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ معظمہ میں موجود ہیں تو وہاں آپ نے ایک مجلس کو دیکھا جس میں یہی تذکرہ شروع ہے کہ حضرت ہشام بن عاص افضل ہیں یا عمر بن عاص، ان دونوں بھائیوں میں سے کون افضل ہے. تو آپ نے اس بات کو سنا اور فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں اس کا. فرمایا کہ ایک رات پوری ہم دونوں نے اسی دعا کے اندر گزاری کہ الہی ہمیں صبح شہادت کی موت عطا کر. جس مارکے میں ہم جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. کیا دعائیں اور کیا لوگ. میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوئے، اور اس کی جو تعبیر تھی وہ یہ تھی کہ جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو شہادت عطا کی، تو اس لیے وہ مجھ سے افضل ہیں. اللہ. اب یہاں یہ شہادت کیسے ہوئی؟ تو یہ اسلام جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلا تو اس وقت کی جو دو سپر پاور تھی، ایک تو رومن امپائر تھی اور دوسرا فارس ایران جو تھا، بالکل ان دونوں کو یہ پریشانی تھی کہ کس طرح اسلام کا راستہ روکا جائے. اور اس جنگ اجنادین سے پہلے 2 مارکے یا 3 مارکے ایسے ہوئے تھے جن میں رومیوں کو شکست ہوئی تھی، مختلف قلعوں میں جو بند ہو گئے. بالکل کیسر روم جو تھا وہ مسلسل اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں کا راستہ روکا جائے. تو اب وہ جو لشکر بھیجا گیا کیسر روم کی طرف سے بہت بڑا لشکر تھا، اور ساتھ ہی مسلمان لشکر جو مختلف علاقوں میں، مثلا حضرت مسنہ بن حارث تھے وہ ایران کے اندر تھے، ابو عبیدہ بن الجراح وادی اسد کے اندر موجود تھے، حضرت یزید بن ابو سفیان فلسطین کے اندر موجود تھے، حضرت خالد بن ولید عراق کے اندر موجود تھے. ان سب کو کہا کہ آپ سب اکٹھے ہو کر وہاں خیمہ زن ہو جائے. اب سارے لشکر وہاں اکٹھے ہو گئے. لشکر رومیوں کا اتنا بڑا تھا کہ ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت تھا، ان کو خط لکھا جائے کہ مزید لشکر بھیجا جائے، مزید تعداد بھیجی جائے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کریں. یہاں جو حضرت ہشام بن عاص کا کردار نظر آتا ہے، فرمایا اگر تم اس مدد کے انتظار میں بیٹھنا چاہتے ہو تو تم انتظار کرو، میں سواری سے نیچے نہیں اترنے لگا، میں اپنی اس جنگ کو، لڑائی کو جاری رکھوں گا. آپ نے یہ پیغام دیا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہتھیاروں کی کثرت پر، افرادی قوت کی کثرت پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، مال غنیمت کشور کشور. اللہ. تو جب انسان کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے تو پھر مدد کا انتظار نہیں کیا جاتا، آگے بڑھو اور مقابلہ کرو. جب آپ نے یہ بات فرما دی تو یہ لشکر آگے بڑھا، بڑی شدید لڑائی ہوئی، کافی تعداد میں مسلمانوں کی شہادت ہوئی. اس وقت جب پیش قدمی رک گئی لشکر کی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنے سر سے جو حفاظتی ٹوپی تھی اس کو اتار کے پھینک دیا، خود جو تھا اس کو اتار کر پھینکا، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا، یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے
نبی علیہ السلام نے ان کی کنیت کو تبدیل کیا تھا. ابو آس سے ان کی کنیت کو ابو متی ان کی کنیت رکھی تھی. اب یہ جملہ اس کے ساتھ ملا لیں کہ تم وہ کرو جو میں کر رہا ہوں, میرے پیچھے آؤ. اچھا فرمانبرداری, میری فرمانبرداری کرو, میرے ساتھ آؤ, جو میں کرتا ہوں تم کرو. بھائی رک جائیں ذرا سا پہلے اس بات کو ذرا, کیا خوبصورت, یعنی قربان جائیں نگاہ نبوت میں کہ سرکار علیہ السلام نے ابو متی اس وقت فرمایا, اس کا راز اور اس کا عقدہ جنگ اجنادین کے موقع پہ کھلا. اللہ اکبر. تم وہ کرو جو میں کر رہا ہوں, میرے پیچھے آؤ. اچھا اس کے بعد حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رجز پڑھتے ہوئے آگے پہنچے اور بالکل لشکر کے درمیان میں رومیوں کے لشکر کا جو قلب تھا اس میں جا کر پہنچے. رجز کیا تھا؟ آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے میں عاص بن وائل کا بیٹا ہشام بن عاص ہوں, اگر تم جنت کے منتظر ہو تو میرے پیچھے آؤ. پھر وہی بات, اور فرمایا اگر جنت سے دور ہٹنا چاہتے ہو تو رک جاؤ, جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ میرے پیچھے آئے. یہ بات کہہ کر آپ آگے بڑھے اور لڑائی شدید جب ہو گئی تو اس دوران آپ رومیوں کے نرغے میں آگے, چاروں طرف سے تیر برسائے گئے, آپ نے جام شہادت نوش کر لیا. اس سے آگے کا منظر یہ ہے کہ آپ کا جو دست اطہر تھا وہ ایسے راستے میں تھا کہ اس راستے کے علاوہ رومیوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. گھوڑے آپ کی لاش سے گزرے اور آپ کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسد اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب اس سے آگے جو منظر ہے نا جنید بھائی, اس کو بیان کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سگا بھائی اپنے بھائی کو اس کیفیت میں دیکھ نہیں سکتا. چہ جائے کہ حضرت عمر بن عاص آئے, اپنے بھائی کو دیکھا, لیکن وہ جو اسلام کے لیے فداکاری ہے, اسلام کے لیے جذبہ ہے, اسلام کے لیے سرفروشی ہے, اس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھے. اپنے بھائی کی لاش کے ان سارے ٹکڑوں کو آپ نے اکٹھا کیا, چمڑے کے اندر رکھا اور ان کی تدفین کر دی. بہت بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. دین کی طرف راغب ہونے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اسے پلائیں, انشاءاللہ دین کی طرف رغبت ہو جائے گی. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے. پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے.